تو قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک خاتون سے حضرت نے نکاح کیا ہے، اس کے پیٹ سے یہ محمد ہے، محمد ابن الحنفیہ. تو ان کی ماں چونکہ قبیلہ بنو حنیفہ کی ہیں تو وہ حنفیہ ہیں، اس حنفیہ خاتون کے پیٹ سے یہ صاحبزادے ہیں محمد. اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے صاحبزادگان میں سبتین، سبت سین بے اور تو، سبت کے معنی نواسا، سبتین دو نواسے حضور کے، ان میں علم میں کون بڑا ہوا ہے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. حضرت حسن علم میں بڑے ہوئے ہیں یا حضرت حسین علم میں بڑے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. کوئی واضح ایسی بات نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ علم و فضل میں، فضل کو تو چھوڑو، علم میں حضرت حسن کا مقام آگے تھا یا حضرت حسین کا مقام آگے تھا، ایسا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. دونوں ہی بڑے تھے، لیکن ان دونوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی اولاد میں علم و فضل میں نمبر ان محمد کا لگتا ہے کہ تیسرے نمبر کے علم و فضل میں یہ محمد ہے. اور بہادری میں حضرت علی کا نمونہ تھا. حضرت علی بڑے بہادر تھے، بہادری میں ان کا نمونہ تھے یہ محمد. اور بازار میں ایک لغو کتاب ہمارے طالب علم میں بکتی تھی، تو اللہ جانے ہے یا نہیں، اس کا نام تھا جنگ نامہ محمد حنیف. یہ سب جھوٹے قصے تھے سب اس میں. وہ جنگ نامہ محمد حنیف، یہ محمد حنیفی ہے، بیچ میں سے ابن اڑا دیا، محمد ابن الحنفیہ تھا، اس کا محمد حنیف کر دیا. تو یہ واقعی بہت بہادر آدمی تھے، اور بہادروں کے قصے لوگ گھڑتے بھی ہیں. وہ لوگوں نے گھڑ کر کسی نے جنگ نامہ محمد حنیف مرتب کیا تھا. بہرحال علم و فضل میں سبتین کے بعد نمبر ان کا ہے. وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، نماز کی چابی پاکی ہے. پاکی سے مراد یہاں طہارت کبریٰ نہیں ہے، طہارت صغریٰ ہے. اگرچہ قرینہ کوئی نہیں، لیکن مراد طہارت صغریٰ ہے. ایک آدمی غسل کیے ہوئے ہے، اس پر غسل واجب نہیں، اور بغیر ہے بے وضو تو نماز نہیں پڑھ سکتا. طہور سے مراد طہارت صغریٰ ہے، اور طہارت صغریٰ جو ہے کبریٰ حاصل ہوگی تبھی صغریٰ حاصل ہوگی، اس کے بغیر تو صغریٰ حاصل ہوتی نہیں. یہ کیوں؟ دوسری روایتیں ہیں کہ جس بندے کی وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں قبول کی جاتی. لا يقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. جس کی وضو ٹوٹ گئی، جب تک وہ وضو نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، یعنی صحیح نہیں ہوتی. لہذا دوسری روایات کے قرینے سے یہاں متعین کیا گیا ہے کہ طہور سے طہارت صغریٰ مراد. علاوہ ازیں نور الانوار میں آپ یہ قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں کہ المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل. جب کوئی لفظ مطلق ہو تو فرد کامل مراد لیا جاتا ہے. لہذا طہور مطلق ہے تو فرد کامل کا حالت صغریٰ ہے، وہ مراد لی جائے گی. اور وضو کے نماز کی چابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی گھر مقفل ہو اور اس کی چابی نہ ہو تو آپ اس گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. چابی آئے گی جبھی آپ اس گھر میں داخل ہوں گے. تو اس کے ساتھ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے اس کے ساتھ کہ نماز گویا ایک گھر ہے جو مقفل ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے چابی چاہیے. وہ چابی ہے طہور، پاکی ہے، باوضو ہیں آپ تو داخل ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے. اسی طرح کی روایات سے یہ طے ہو گیا بالاجماع کہ نماز کے لیے طہارت، دونوں طہارتیں شرط ہیں. طہارت کے بغیر نماز درست نہیں.
اور یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرا ٹکڑا ہے تحریم التکبیر۔ تحریم باب تفعیل ہے، جس کے معنی ہے حرام کرنا، اور ہا ضمیر نماز کی طرف لوٹتی ہے۔ تحریمھا تحریم الصلاۃ، اور اس میں مجاز بالحذف ہے۔ تحریم الصلاۃ یعنی التحریم فی الصلاۃ، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جو جو کام جائز تھے، آپ کوئی چیز کھانا چاہیں کھائیں، کسی سے بات کرنا چاہیں بات کریں، پینا چاہیں پئیں، چلنا چاہیں چلیں، گھومیں پھریں، یہ سب کام جو جائز تھے نماز شروع کرتے ہی یہ سب کام حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نماز شروع کرتے ہی یہ سب کام حرام ہو جاتے ہیں، یہ کون سے پوائنٹ پر حرام ہوتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کام حرام ہو جاتے ہیں؟ فرمایا تحریم التکبیر، وہ پوائنٹ ہے تکبیر تحریمہ۔ جو ہی آپ نے تکبیر تحریمہ نماز کی نیت کی، قبلے کی طرف منہ کیا، قبلے کی طرف منہ کیا، دیگر شرائط بھی موجود ہیں، وضو بھی ہے، سطر پوشی بھی آپ نے کر لی، جگہ بھی پاک ہے، قبلے کی طرف منہ بھی کر لیا، نماز کی نیت بھی کر لی، اور اس کے بعد جو ہی آپ نے اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، اور جتنی چیزیں پہلے حلال تھی وہ سب نماز میں حرام ہو۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ یا یوں اس تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اس پوائنٹ سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نیت کر کے کھڑے ہیں اور کسی نے کہا بے مولوی، نے کہا کیا بات ہے؟ آپ بول سکتے ہیں نماز نہیں ٹوٹی آپ کی، کیوں؟ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ نیت کرنے سے نماز شروع نہیں ہوتی، نماز شروع ہوتی اس پوائنٹ سے۔ اسی طریقے پر جتنی چیزیں پہلے حلال تھی اور تکبیر تحریمہ کہہ کے ہی حرام ہو گئی تھی، یہ کون سے پوائنٹ پر جا کر حلال ہو جائیں گے؟ یعنی کون سے پوائنٹ سے آپ نماز سے نکل جائیں گے؟ وہ ہے تحلیل و تسلیم۔ تحلیل بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کے معنی حلال کرنا، نماز کا حلال کرنا۔ نماز کا حلال کرنا اس میں مجاز فی الحذف ہے، نماز میں حلال کرنا۔ نماز میں حلال کرنا سلام پھیرنا ہے، جو ہی آپ سلام پھیر دیں گے نماز آپ کی پوری ہو گئی، اور پہلے جتنی باتیں حرام ہو گئی، جتنی باتیں نماز میں حرام ہو گئی تھی، اب وہ اثر سب حلال ہو۔ بہرحال حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ چابی لاؤ، کھولو، چابی کے بغیر آپ نماز بھی نہیں جا سکتے۔ چابی یہی نہیں، چابیاں بہت ہیں، 6 چابیاں ہیں۔ وہ جو نماز کے لیے 6 باتیں شرطیں ہیں، وہ ساری نماز کی چابیاں ہیں۔ پھر صرف اس کو چابی کیوں کہا گیا؟ یہ آخری چابی ہے، اس سے پہلے بقیہ چیزیں پہلے ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے، یا یہ کہو کہ اس اعتبار سے صرف اس کو چابی کا نام دیا اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے۔ بہرحال چابی صرف طہور ہی نہیں ہے، نماز کی جو 6 شرطیں ہیں وہ سب چابیاں ہیں، ان چابیوں کے بغیر آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر چابی تو مل گئی، لیکن ابھی چابی سے وضو کر لیا آپ نے، وضو کرنے سے نماز شروع نہیں ہوئی۔ وہ پوائنٹ جہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے تکبیر، اور کب تک نماز چلتی ہے؟ وہ آخری پوائنٹ جہاں سے آدمی نماز سے باہر ہو جاتا ہے وہ ہے تسلیم۔ تحریم اور تسلیم کے بیچ نماز ہے۔ یہ ہے حدیث شریف کا ما سیق لاجلہ الکلام، یعنی اس حدیث میں جو سمجھانا ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ نماز کے لیے شرائط ہیں، من جملہ شرائط میں سے وضو ہے۔ پھر نماز شروع ہوتی ہے اس جگہ سے اور ختم ہوتی ہے اس جگہ پر جا کر۔ پھر فقہائے کرام میں 2 مسئلوں میں نزاع ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے کیا لفظ اللہ اکبر یہی ضروری ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور کلمے سے بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، نماز شروع ہو سکتی ہے؟ 3 رائے ہیں۔
حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ذکر مشعر تعظیم سے نماز شروع ہو سکتی ہے، اللہ اکبر ہی ضروری نہیں۔ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے۔ یہ اشد تاکید کیا آ گیا؟ سنت مؤکدہ اور واجب کے بیچ کا ایک درجہ ہے، یہ سنت مؤکدہ سے بڑا ہوا اور واجب سے نیچے ہے۔ سنت مؤکدہ اشد تاکید یعنی نہایت مؤکد بات یہ ہے کہ آپ لفظ اللہ اکبر سے نماز شروع کریں، باقی ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ بھی نماز شروع ہو سکتی ہے۔ آپ اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں جس ذکر سے اللہ کی عظمت ٹپکتی ہو، مشعر معنی آگاہی دینے والا، ذکر مشعر تعظیم وہ اللہ کا ذکر ہے جو اللہ کی تعظیم کی آگاہی دیتا ہو، جس ذکر سے اللہ کی عظمتوں کی بلیائی ٹپکتی ہو، ایسے ہر ذکر سے نماز شروع ہو سکتی ہے نیت کی۔ اور یہ کہتا اللہ اعظم، نماز شروع ہو گئی۔ یہ کہتا ہے اللہ اجل، نماز شروع ہو گئی۔ یہ کہتا ہے اللہ المتعالی، نماز شروع ہو گئی، کیونکہ اعظم، اجل، المتعالی ان سب سے اللہ کی عظمتوں کی بلیائی اور بڑائی ٹپکتی ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ، نماز شروع نہیں ہوئی۔ اللہ کہنے سے تو اللہ کا ذکر ہوا مگر وہ مشعر تعظیم نہیں۔ اللہ الرحمن، نماز شروع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہوا مگر الرحمن مشعر تعظیم نہیں ہے، یعنی اس میں سے اللہ کی عظمتوں کی بلیائی نہیں ٹپکتی، اس سے اللہ کی دوسری صفت ہے وہ۔ یہ تو حنفیہ کی رائے ہے کہ ہر ذکر مشعر تعظیم، ہر وہ اللہ کا ذکر جس میں سے عظمتوں کی بلیائی اللہ کی ٹپکتی ہو، ایسے ہر ذکر سے نماز شروع ہو سکتی ہے۔ البتہ اللہ اکبر سے شروع کرنا یہ سنت مؤکدہ اشد تاکید۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صرف 2 صیغوں سے ذکر نماز شروع ہو سکتی ہے، اللہ اکبر اور اللہ الاکبر، اکبر پر الف لام لگا دی، بس ان 2 صیغوں سے نماز شروع ہو سکتی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اکبر پر الف لام لگانے سے تو اور معنی میں تاکید پیدا ہوگی۔ ان 2 اماموں کے علاوہ جتنے ائمہ ہیں، امام مالک، امام احمد وغیرہ، وہ سب کہتے ہیں نہیں، اللہ اکبر اسی کلمے سے نماز میں داخل ہونا یہ نماز کا رکن ہے، اس کے علاوہ کسی کلمے سے نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے، یہی حدیث ہے۔ حنفیہ کی دلیل بھی یہی حدیث ہے، دوسرے ائمہ کی دلیل بھی، سب کی دلیل یہی حدیث شریف ہے، تحریم و تکبیر۔ کیا مطلب اس حدیث شریف کا؟ اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تکبیر، التکبیر کیا معنی؟ انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ تو دلیل ہے ان کی کہ بھائی تکبیر کے مسلمانوں کے عرف میں بولتے ہیں، پوچھے نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو سارا مجمع کیا بولتا ہے؟ اللہ اکبر۔ معلوم تکبیر کے یہی معنی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے یہ مسلمانوں کا نیا عرف ہے جو پیدا ہوا ہے، اور قرآن و حدیث میں جو اصطلاحات ہیں جیسے الصلاۃ، الزکاۃ، الصوم، اس کے تو اصطلاحی معنی ہے، وہ تو شریعت کی طے کی ہوئی اصطلاحات ہے، لیکن مسلمانوں میں بعد میں جو عرف بنا ہے اس کا اعتبار نصوص میں نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو اصطلاحات بعد میں پیدا ہوئی ہیں وہ اصطلاحات نصوص میں کیسے مراد لی جائیں گی؟ نصوص کو لغوی معنی میں لیا جائے۔ جاؤ لغت میں دیکھو تکبیر کے کیا معنی ہے۔ لغت میں تکبیر کے معنی اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، قرآن کریم میں ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ معنی سارے یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، چاہے وہ بڑائی آپ کسی لفظ سے بیان کریں، اللہ اکبر ہی ضروری نہیں۔ لہذا التکبیر کے معنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تو نماز شروع ہوگی ایسے ذکر سے جس میں سے اللہ کی بڑائی ٹپکے، وہ مشعر تعظیم ہو تو نماز شروع ہوگی، اور دلیل یہی حدیث ہے۔ حنفیہ کے یہاں اس میں لغوی معنی مراد ہے تکبیر کے، اور دیگر ائمہ کے یہاں عرفی معنی ہے۔
حنفیہ کہتے ہیں نصوص میں عرفی معنی، وہ عرفی معنی جو مسلمانوں میں بعد میں عرف پیدا ہوا ہے وہ عرفی معنی نصوص میں نہیں لیں گے، نصوص میں لغوی معنی لیں گے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اللہ الاکبر سے بھی نماز شروع ہو سکتی اس لیے کہ اس میں معنی کی زیادتی ہے۔ معلوم ہوا کہ معنی کا اعتبار امام شافعی نے بھی کیا، ورنہ اگر حدیث کو دلیل بناؤ گے تو امام مالک اور امام احمد جو کہتے ہیں وہ بات صحیح نکلتی ہے عرفی معنی، لیکن امام شافعی نے عرفی معنی کا لحاظ نہیں کیا، معنی کا لحاظ کیا اور یہ کہا کہ اس سے جو معنی کی زیادتی ہے تو بدرجہ اولا نماز شروع ہوگی۔ معلوم ہوا کہ معنی کا لحاظ امام شافعی علیہ الرحمہ بھی کر رہے ہیں، حنفیہ نے اسی معنی کا لحاظ کیا کہ تکبیر کے معنی لغت میں ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، لہذا ہر ذکر مشعر تعظیم سے نماز شروع ہو سکتی ہے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں نصوص فہمی کا اختلاف، اور یہ پہلی نوٹ کرو، بے شمار مثالیں آئیں گی کہ وہاں ادلہ کا اختلاف نہیں ہوگا کہ حنفیہ کی دلیل یہ ہے اور ان کی دلیل یہ ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی دلیل ہے، اس دلیل کے سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ یوں سمجھتے ہیں یہ یوں سمجھتے ہیں۔ تو جہاں ایک ہی دلیل ہو اور اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں نصوص فہمی کا اختلاف۔ نص یہی ہے، اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، حنفیہ اس کو یوں سمجھتے ہیں، دوسرے حضرات اس کو یوں سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر مجتہد پر اسی کا سمجھا ہوا تو حجت ہے، دوسرے کا سمجھا ہوا تو حجت نہیں، لہذا نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب کہ یہ حنفیہ کے موافق ہے یا خلاف ہے، اور خلاف ہے تو کیا دلیل ہے، جواب ہے، کچھ نہیں، کوئی بحث نہیں، سب بحثیں ختم۔ یہی حدیث ان کی بھی دلیل ہے وہ یوں سمجھتے ہیں، یہی حدیث حنفیہ کی بھی دلیل ہے وہ یوں سمجھتے ہیں۔ نماز سے نکلنا السلام علیکم سے واجب ہے حنفیہ کے نزدیک۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ صیغہ سلام سے نکلنا واجب ہے، اور دوسرے تینوں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صیغہ سلام سے نماز سے نکلنا یہ فرض ہے اور رکن ہے۔ اس کی بھی اس اختلاف کی دلائل وہ بھی یہی حدیث دلیل ہے، تحلیل و تسلیم۔ تسلیم کے کیا معنی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تسلیم کے معنی ہے سلام کرنا، السلام علیکم، یہی معنی تسلیم کے ہیں، لغوی معنی بھی یہی ہے، عرفی معنی بھی یہی ہے۔ اب ایک دوسرا قاعدہ ہے جس میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ خبر واحد نہایت اعلیٰ درجے کی مضبوط خبر ہے، اس خبر واحد سے فرض اور رکن ثابت ہو سکتا ہے، حنفیہ کہتے نہیں ہو سکتا، خبر واحد سے زیادہ واجب ثابت ہو سکتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک خبر واحد اگر اعلیٰ درجے کی صحیح ہے تو فرض اور رکن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ ان کا اصول ہے، یہ ان کا اصول ہے، ان کا اصول ان پر حجت نہیں، ان کا اصول ان پر حجت نہیں۔ مثال لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے مگر ہے خبر واحد۔ چنانچہ ائمہ ثلاثہ نماز میں فاتحہ کی فرضیت اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ان کے اصول پر ہو سکتی ہے، اور حنفیہ اسی حدیث سے نماز میں فاتحہ کا وجوب ثابت کرتے ہیں، کیوں حنفیہ کے وجوب سے زیادہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہو سکتا، لہذا یہ حدیث خبر واحد ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ یہ سند تو کہاں اعلیٰ ہے، یہ تو بہت سندوں سے مروی ہے، یہ حدیث کی یہی ایک سند نہیں، یہ بہت سند ہیں۔ اور امام ترمذی علیہ الرحمہ کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اسے سمجھو، ایک حدیث نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح سندیں ہوں گی اور کسی ایک سند میں گڑبڑ ہوگی تو امام ترمذی وہ گڑبڑ والی سند لائیں تاکہ طالب علموں کو یہ بتلائیں کہ دیکھو اس سند میں فلاں راوی یہ گڑبڑ ہے۔ یہ طالب علم کو مزید فائدہ پہنچانے کے لیے حضرت ایسا کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں کہ حدیث کے اعلیٰ درجے کی صحیح سندیں ہوں اسے نہ لائیں، اور جس سند میں کچھ گڑبڑ ہو اسے لائیں تاکہ طالب علموں کو بتائیں کہ دیکھو اس سند میں یہ گڑبڑ ہے۔ لہذا امام ترمذی کی سند سے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو اس میں ابن عقیل ہے، نہیں، یہ تو بہت مضبوط سندوں سے یہ حدیث تو ثابت ہے، لہذا خبر واحد ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، تو ائمہ ثلاثہ کے اصول پر اس سے فرضیت اور رکنیت ثابت ہو سکتی ہے اور حنفیہ کے اصول پر نہیں ہو سکتی، لہذا حنفیہ نے اس سے وجوب ثابت کیا ہے تسلیم کا، اور دوسرے فقہا نے اس سے فرضیت ثابت کی۔ سوال
جب یہی حدیث ہے تو اللہ اکبر کی وجوب کیوں نہیں ثابت کیا؟ وہاں تو حنفیہ نے کہا کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا یہ سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، اور سلام سے نکلنا یہ واجب ہے۔ حدیث ایک ہی ہے، یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے، ایسا کیوں؟ جسے سمجھو، سلام کرنا یہ ایک شکل ہے نماز سے نکلنے کی، اس کے علاوہ سوچو کیا شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ شکلیں ہیں کہ پاد مارو، وضو ٹوٹ جائے گی، نماز خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جیب میں سے چنے نکال کر چبانے شروع کر دو، لوٹے میں پانی رکھا ہو تو اٹھا کر پینا شروع کر دو، کوئی بیٹھا ہو اس سے باتیں شروع کر دو، قبلے سے منہ پھیر کے چل دو، یہ سب اس کا ازداد ہے۔ آپ غور کریں، کوئی ضد نماز کے شائع نشان نہیں، یہ سب نماز کے شائع نشان شکلیں نہیں۔ اور ادھر اللہ اکبر کے علاوہ کیا شکلیں؟ اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ المتعالی، اللہ کذا، اللہ کذا، اللہ کذا، اللہ کذا، یہ سب ذکر کی اعلیٰ شکلیں۔ تو یہاں سلام میں وہ جو دوسری شکلیں تھی وہ نماز کے شائع نشان نہیں تھی، نامناسب تھی، اس لیے اس کو واجب کیا کہ اسی ذریعے سے نماز سے نکلو۔ اور اللہ اکبر کے علاوہ جو شکلیں تھیں وہ بھی اچھی تھی، لہذا وہاں اللہ اکبر کو واجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس سے تھوڑا نیچے اتارا کہ وہ سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، اس کے علاوہ کسی جملے سے داخل ہو نماز میں تو ابھی کوئی حرج نہیں۔ یہ فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ازداد ہیں وہ نماز کی شائع نشان نہیں ہے، اور وہاں جو ازداد، یہاں ازداد بمانا یہ اس کے علاوہ شکلیں، جو اس کے علاوہ شکلیں ہیں وہ بھی نماز کے شائع نشان ہیں۔ اس وجہ سے حنفیہ نے دونوں صورتوں کے اندر فرق کیا۔ اب طالب علم عبادت پڑھیں گے۔